نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 20 پر پہنچے ہوئے ہیں اور باب توبہ کا ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق علیہ۔ وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بالشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن تقربي فقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها۔ اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب پادری کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے اسے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جا فلاں زمین پر چلا جا، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔
ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا ہے۔ عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، انہوں نے اپنا حکم بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکو کے علاقے کا فاصلہ، دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا، یعنی کہ یا تو عذاب کے فرشتے لیں گے یا پھر اس کے رحمت کے فرشتے اٹھائیں گے اسے۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، بس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفقن علیہ اس کو کہتے ہیں، جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو، یعنی کہ بہت ہی مضبوط حدیث ہے، اس کی صحت بہت اچھی ہے۔ صحیح ترین حدیثیں جو ہوتی ہے وہ بخاری اور مسلم کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ اور صحیح کی ایک اور روایت ہے، یعنی ان دونوں کے علاوہ بھی ایک حدیث کے ایک اور کتاب میں بھی اس سے یہ حدیث ہے جس میں تھوڑا سا لفظوں کا فرق ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پیمائش میں وہ نیکوں کی بستی کی طرف ایک بالش زیادہ قریب نکلا، ٹھیک ہے، جب ناپی گئی زمینیں تو یہ ایک بالش، صرف ایک بالش کا فرق تھا، وہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا، چنانچہ اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ دوسری ایک صحیح حدیث میں یہی روایت ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا، یعنی بری جگہ تھے جہاں سے وہ آ رہا تھا، جہاں اس نے کئی قتل کیے، اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور اس زمین جہاں پر نیک لوگ رہتے تھے اس زمین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور فرمایا کہ پھر یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان دونوں کے مابین فاصلہ ناپو، یعنی کہ جس شخص کو اللہ نے بھیجا تھا، جس فرشتے کو انسان بنا کر بھیجا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ کی زمینوں کو حکم دیا تھا کہ بری زمین دور ہو جائے اور اچھی زمین قریب آ جائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں وہ شخص جہاں مرا تھا وہ بری زمین کے جہاں سے وہ چلا تھا اس سے قریب تھا، ٹھیک ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس زمین کو اس سے دور کر دیا اور دوسری جو جہاں اچھے لوگ رہتے تھے اس کو اس سے قریب کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بتایا اللہ کے فرشتے نے، تو جب انہوں نے ناپا تو عرض صالحین کی طرف سے ایک بالش زیادہ قریب پایا، بس اسے بخش دیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سہارے بطور کرامت سرک کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف آ گیا، یعنی کہ اس کی روح نکلنے سے پہلے وہ تھوڑا سا زمین پر جیسے اپنے سینے کے ذریعے سے تھوڑا اس طرف زیادہ جھک گیا جہاں پر نیک لوگ رہتے تھے۔ تو یہ حدیث میں بہت سی باتیں سیکھنے کی، انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اس میں جو بڑی بات ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ گناہگار سے گناہگار ترین شخص بھی ہے اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ یہ توبہ کا باب ہے، تو یہ اس حدیث کو لایا گیا ہے کہ توبہ کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے، انسان مرنے سے پہلے کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دیکھیں توبہ کو جب قبول اللہ فرماتا ہے اور پھر انسان کو نیکیاں کرنی ہوتی ہے، کیونکہ توبہ کی شرائط کیا ہے، پچھلی حدیث میں ہم نے جانی تھی کہ سب سے پہلے انسان اپنے گناہ کا احساس ندامت سے وہ اللہ سے استغفار کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف فرما دے، یہ استغفار ہے۔
استغفار کے بعد توبہ ہوتی ہے، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے اب اللہ کی طرف نیکیوں کے ساتھ پلٹنا، یعنی گناہ کو چھوڑ دینا اور اللہ کی طرف نیکیوں کے ساتھ پلٹنا۔ تو گویا گناہ سے توبہ کے بعد انسان کو نیکیاں کرنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کی نیکیاں جو ہے وہ اس کی برائیوں کو مٹا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو توبہ کے بعد، توبہ تو اس نے کی، توبہ کے ارادے سے ہی وہ چلا تھا، لیکن اس کو اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ وہ کچھ نیک اعمال کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی اسے معاف فرما دیا۔ گویا کہ انسان جب توبہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اگر اس کو موت اسی وقت آ جاتی ہے تو چاہے اس نے نیک اعمال نہیں بھی کیے پھر بھی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ہم اور مسائل اس میں ہیں کافی، تو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ 2 عالموں سے اس نے پوچھا، اب پہلے عالم نے اسے اس کی امید توڑ دی، اس کو کوئی امید نہیں دی، اس کو کہہ دیا کہ تمہارے لیے توبہ نہیں ہے، تو اور دوسرے نے طریقہ ڈھونڈا کہ توبہ کی طرف کیسے پلٹے وہ بندہ۔ تو دیکھیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان میں حکمت نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات بعض نیک لوگ ہو سکتے ہیں، تو ہم اگر ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں کسی چیز کا کہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ نیک ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ علم رکھتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں فقاہت نہ ہو، وہ دین کی جو گہری سمجھ چاہیے جس سے انسان کسی کو مسئلہ بتا سکتا ہے، کسی کے مسئلے کا دینی شرعی حل بتاتا ہے، وہ اس کے اندر نہ ہو۔ اس وجہ سے سوال پوچھنے والے کو فقہا کے پاس اپنے مسئلہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کے قرآن اور حدیث کا علم کو مد نظر رکھتا ہے، سب سے پہلی بات۔ اس کے بعد وہ اس میں حکمت ڈھونڈتا ہے کہ اس نے جو اس کے پاس سوال کرنے کے لیے آیا ہے وہ کس قسم کا شخص ہے، کس قسم کا انسان ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، یعنی جن حالات میں گناہ ہوا اس کو بھی وہ مد نظر رکھتا ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر حکمت کے ساتھ ایسا فیصلہ کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں ہوتی اور انسان عمل بھی کر سکتا ہے۔ کسی کی امید ختم کر دینا، کسی گنہگار کے دل میں خواہش ہو کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹے، تو جب اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا ہے توبہ کا، تو کہ انسان اس کا دروازہ بند نہیں کر سکتا کہ اب تم نے بہت گناہ کر لیے، اب تمہارے لیے توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں مثال ایک میں دیتی ہوں کہ اگر کوئی ہاتھ کاٹنا ہے، سزا کس چیز کی، انسان اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے سکتا ہے قاضی، ٹھیک ہے۔ ہر انسان نہیں اس کے ہاتھ کاٹ سکتا، لیکن جو حکومت کی طرف سے قاضی ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے سکتا ہے، لیکن اب وہ جو قاضی ہے اس کو سب کچھ دیکھنا ہے، حالات دیکھنے، ٹھیک ہے۔ انسان ایک بندے نے کن حالات میں چوری کی، کس چیز کی چوری کی، کتنی بڑی چیز ہے وہ، کتنا اہم، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، ان سب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ شرعی احکامات کے لیے تو انسان کو فتویٰ دینے والے کو بھی اگر وہ اس کو اس طرح کی گہری سمجھ نہیں ہے تو اس کو فتویٰ دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ غلط فتویٰ دے کر انسان جو ہے وہ کسی کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری جو بڑی بات ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت پر توکل کرنا ایک مومن کے لیے لازمی ہے کہ وہ مایوسی جو ہوتی ہے وہ کفر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ پھر دوسرا یہاں پر جو نیک لوگوں کے پاس ساتھ رہنا تو وہ بہتر ہوتا ہے انسان کے لیے، بجائے اس کے کہ ایسی جگہ پر رہنا جہاں گناہ عام ہو، کیونکہ پھر گناہ کی قباحت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے اور اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ نیک لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو اس سے اس کے اندر گناہ کا احساس ختم نہیں ہوتا اور وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں آیا،
فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ فرشتوں کے بارے میں اس حدیث میں ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلی؟ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ نیک انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ جو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس کو انسان کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی سے خوشخبری سناتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے تو اور آج بھی ہم تمہیں لینے آئے ہیں اور تم اچھی جگہ جا رہے ہو۔ لیکن جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں وہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کو مار کر اس کی زبردستی اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں اور وہ تکلیف کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے۔ تو یہ بات پتہ چلی۔ دوسری بات فرشتوں کے بارے میں بھی یہ پتہ چلی کہ فرشتے جو ہیں وہ اجتہاد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جن فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتے مختلف کام کرتے ہیں انسانوں کے لحاظ سے، انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، انسان کو دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرتے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور بہت سے کام فرشتوں کے ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ تو فرشتے اپنے جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے وہ اس سے اپنی مرضی میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے دونوں طرف کے فرشتے جو ہے آئے اور دونوں جو تھے اپنی اپنی بات پر جمے رہے۔ اچھا، اب جو حکمت کی بات ہمیں جو جیسے ایک طرح سے سوچنے والی بات لگتی ہے کہ اللہ نے جس فرشتے کو بھیجا ان میں فیصلہ کرنے کے لیے اس کو بھی انسان کی شکل میں بھیجا، گویا کہ فرشتہ اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو وہ اس کو شاید حکم نہ بناتے، کیونکہ فرشتے ہر حال میں اللہ کے حکم پر چلنے والے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مرضی سے فیصلے کرنے والے نہیں ہوتے، مگر اس فرشتے کو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ ان کے اس جھگڑے کا فیصلہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کو فیصلہ بھی بتا دیا کہ کس طرح کرنا ہے کہ زمین جو بھی قریب ہو اس کے لحاظ سے فیصلہ ہو۔ تو یہ چیزیں فرشتوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، چونکہ یہ حدیث کا واقعہ ہے یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا ہے، ٹھیک ہے، ہم سے پہلے کی کوئی مسلمان امت کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہمارے لیے شریعت بن سکتی ہے؟ چونکہ ہم تو اپنی شریعت سیکھنے کے لیے اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں جب اس میں قانون کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو واقعات ہیں، اگر ان واقعات میں سے کسی واقعے کی تصدیق ہماری شریعت میں کر دی جائے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث میں جیسے حوالہ دے دے اور پھر کوئی بات سمجھائے، تو پھر اس میں جو احکامات ہوں گے اس حدیث میں وہ ہمارے لیے شریعت ہوں گے، ٹھیک ہے، ورنہ ہم جو ہے ہمارا قانون قرآن سے اور حدیث سے ہے، ہم اپنے دین کے شریعت کے معاملے میں ہم بنی اسرائیل کی روایت پر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں شروع سے تھوڑا سا دیکھ کر جو بھی اس میں ہمیں نظر آ رہے، جتنے بھی اس میں سبق ہمیں نظر آ رہے اس حدیث سے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا تو یہ ابھی کہ دو علماء سے اس نے پوچھا اور اس کو مار دیا اس نے، جس نے اس کو کوئی امید نہیں دی، اس کو مایوس کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اب دیکھیں یہ عام طور پہ انسان کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات پسند نہیں آتی تو اس کو مار نہیں دیتا، لیکن چونکہ دیکھیں ایک آدمی نے اتنے بار گناہ کیا تھا، 99 قتل جس انسان نے کیا اس کے لیے قتل کرنا آسان تھا، کہ اس کے لیے وہ گناہ اتنا مشکل نہیں تھا کہ وہ بس اس کو غصہ آیا یا وہ مایوس ہوا تو اس عالم کو اس نے مار دیا۔ یہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ فتویٰ بتانے والا بھی جو ہے وہ حکمت سے جواب دے۔ دوسری بات یہ کہ جب گناہ کو بہت دفعہ کر دیا جاتا ہے تو وہ گناہ اس کی قباحت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ جب انسان پہلی بار نعوذ باللہ اگر کوئی گناہ بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو بہت جھنجھوڑتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ گناہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہی مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ کبھی بھی گناہ ہو تو پھر اس پر اڑنے کے بجائے فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اور جس جگہ پر گناہ
کرنا آسان ہے، جس ماحول میں گناہ کرنا آسان ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، گویا کہ اچھی صحبت میں اٹھے بیٹھے. کیونکہ دیکھیں یہ جس ماحول میں ہر کوئی، چاہے ہم اچھے بھی ہوں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ بہت سے گناہ، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اتنے زیادہ عام ہیں، تو صرف اس کو دیکھ دیکھ کر بھی انسان کی جو سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، جو انسان کے سوچ میں ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے، گناہوں سے دور رہنے کا، تو وہ گناہ کو وہ گناہ سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے انسان کی برے ماحول میں. اس لیے انسان کو اپنے لیے اچھی کمپنی اور اچھا ماحول پسند کرنا چاہیے. پھر بعض جگہ اور بعض ماحول بھی جو ہے وہ انسان کے لیے اس میں خود قباحت ہوتی ہے، جیسے کہ کہا گیا کہ اس زمین سے ہٹ جاؤ اور ایسی زمین پر جاؤ جہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں. تو گویا کہ بعض اوقات انسان کے جو جیسے زمین میں بھی کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر گناہ آسان ہوتا ہے، اور گناہ بعض میں گناہ وہ پاک زمین ہوتی ہے یا بابرکت زمین ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. جیسے ہمارے لیے مکہ مکرمہ اور حرم شریف کی زمین کی تو بابرکت کہا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فلسطین کی زمین ہے اس کو بھی بابرکت کہا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ فرق اللہ نے رکھا ہے مختلف چیزوں میں. پھر جو بات اس دوسرے پادری نے کہی، دوسرے عالم نے کہی کہ اس انسان کو اس کے توبہ سے کون سی چیز روک سکتی ہے، یعنی کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے لیے توبہ کر سکتا ہے، تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا کہ کون ہے جو اس کی توبہ کے اور اس کے درمیان حائل ہو. گویا اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ انسان اگر کبھی بھی اس کے گناہ کا احساس اس کے دل میں آئے تو پھر اگر صحیح معنوں میں وہ دل اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. اس کو سوائے اس کے نفس کے کوئی اور چیز اس کو نہیں روکتی. اگر اس کا نفس تیار ہے، وہ دل سے چاہتا ہے کہ وہ معافی مانگ لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کر دیتا ہے. پھر جو کہا گیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر تم نیکی کے کام کرو اور گناہ کی طرف مت پلٹنا. تو جو گویا کہ نیکی لوگوں کے درمیان رہ کر انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اس حدیث میں ہمیں ایک سوال دل میں آتا ہے کہ اس شخص نے 100 لوگوں کو قتل کیا، تو حقوق العباد کا کیا ہوگا؟ اللہ نے جب اسے معاف کر دیا تو گویا کہ اب اس کو وہ تو جنت میں جائے گا، تو مگر جن لوگوں کا حق تلفی کی اس نے، جن کی ناجائز طور پر ان کی جان لے لی، تو اب یہ ان کے ساتھ تو ناانصافی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حقوق العباد میں بھی ہمارا حساب ہے. تو دیکھیں اس کے لیے ہمیں اس حدیث میں اور دلائل ملتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو معاف کر دیتا ہے اس کے گناہ، جس نے حقوق العباد میں کمی کی ہے، اور اگر اس نے اس شخص کو موقع نہیں ملا کہ اپنے گناہ کی تلافی ان لوگوں سے دنیا میں کر لے جن کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب جہنم میں گرنے والے جہنم میں گر جائیں گے، جب پل صراط پر سارے لوگ چلیں گے، اور تو جہنم میں گرنے والے پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے، اور صرف وہ لوگ اس پل صراط کو پار کریں گے وہ جو کہ جنت میں جانے والے ہیں. لیکن ان کو فوراً جنت میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ قنطرہ جو کہ پل صراط کے بعد آئے گا اس پر روک دیا جائے گا، اور وہاں پر ان لوگوں کا، ان مسلمانوں کا، ان جنتیوں کا حساب کتاب ہوگا کہ ایک دوسرے سے جو شکایتیں ہوں گی، جو گلے ہوں گے، جو کسی کو دنیا میں ہم نے کسی کو ناراض کیا، اب وہ بھی جنتی ہے، ہم بھی جنتی ہیں. تو اللہ اگر چاہے گا تو کیا کرے گا کہ یا تو اس وقت بھی، مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی ظالم تھا، اس کے دوسری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں اس کو بڑا درجہ ملنا تھا، لیکن چونکہ اس نے دوسروں کی حق تلفی کی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت دونوں کو جنت میں تو ڈالے، لیکن اس کے درجات کی کمی کر دے، اور جس پر ظلم ہوا اس کو بلند درجہ دے دے. یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل فرماتا ہے.
مگر اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور وہ جسے چاہے معاف بھی کر سکتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جن پر ظلم ہوا، جن کی حق تلفی کی، ان کو اپنی طرف سے اپنی رحمت سے انہیں اور دے کر راضی کر دے گا، اور جس نے زیادتی کی تھی اس کو اپنی رحمت سے اس کے گناہ معاف کر دے گا، تو پھر دونوں خوش ہو کے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کی بھی یہاں پر یہ سوچ بھی ملتی ہے اس حدیث میں. پھر دیکھیے گناہوں کی معافی کے بارے میں کچھ آیات ہیں اور کچھ احادیث ہیں کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کے لیے جہنم ہے، یہ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث ہے کہ جو کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہے، جن پر وعید سنائی گئی ہے، جس نے ان میں سے کسی جرم اور گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے، یعنی کہ وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے اس شخص کو معاف کیا اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں یا اس کو سزا بھی مل سکتی ہے. سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 53. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ میری جانب سے میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بہت بخشش کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. آیت کا جو ترجمہ ہے وہ اس حدیث پر فٹ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنی رحمت سے بخش دے. ٹھیک ہے، پھر ایک اور قرآن کی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر سورہ فرقان کی آیت نمبر 70، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو اللہ ان کی بد کرداریوں کو نیک کاریوں میں بدل دے گا. دیکھیں یہاں پر کتنی بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ ایک گناہ گار نے گناہ سے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور نیک اعمال کرنے لگا، تو پھر اس کے جو پچھلے گناہ تھے اللہ ان کو بھی نیک کاموں میں لکھ دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ ایک انسان کے جو گناہ تھے ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، لمبی حدیث ہے، تو لیکن اس کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ بہت ہی گناہ گار شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ آخرت میں وہ اپنے سارے برائیوں کو دیکھے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کی ساری گناہوں کو معاف کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو پھر وہ شخص کہے گا یا اللہ میرے تو کچھ اور بھی گناہ تھے جو اس میں نظر نہیں آ رہے میرے اعمال نامے میں. گویا وہ سوچے گا اللہ تعالیٰ سے میں اور گناہ بھی بتاؤں اپنے تاکہ میرے اور نیکیاں بڑھا دے اللہ، میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے. تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں نے صرف تھوڑا سا مفہوم بتایا ہے. تو ان ساری باتوں سے خلاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اس وجہ سے میں تھوڑا سا اللہ کی رحمت کے بارے میں تھوڑی باتیں ہم سیکھتے ہیں. ہمیں بہت سی کچھ حدیث میں رحمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے آ کر سوال کیا کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا حساب کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حساب فرمائے گا. اس نے عرض کی کیا وہ خود ہی حساب فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. یہ سن کر اعرابی ہنسنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جب کریم یعنی اللہ تعالیٰ کے الکریم اللہ کا صفاتی نام ہے، تو اس نے کہا جب الکریم جب غالب ہوتا ہے تو وہ بندے کی تقصیر معاف فرما دیتا ہے اور حساب آسانی سے لیتا ہے. گویا کہ اس شخص نے کہا کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریم ہے، الکریم ہے، کرم فرمانے والے ہیں، تو جب اس کا کرم غالب آتا ہے تو وہ جو ہے بندوں کی یقیناً وہ بندوں کے ساتھ آسانی کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعرابی نے سچ کہا، رب کریم سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے. تو یہ جو حدیث ہے
یہ احیاء العلوم کی ریفرنس ہے اس کا. یہ حدیث کس حد تک اسٹرانگ ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ صحیح ہے تو میں بیان کر رہی ہوں بغیر اس کی صحت جانے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم اور رحمت کا پتہ چلتا ہے، اور بے شک اللہ سے زیادہ بڑھ کر کون کریم ہے اور کون رحیم ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بندوں پر اپنے کرم اور رحمت سے اللہ آسانی فرما دے. پھر دوسری جگہ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ آسمان بھر کے گناہ کرے پھر استغفار کرے اور مغفرت کی امید رکھے گا تو میں اس کو بخش دوں گا، اور اگر بندہ زمین بھر کے گناہ کر لے پھر بھی میں اس کے واسطے زمین برابر رحمت رکھتا ہوں. یہ حدیث مسند احمد کی ہے، اور یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے. یعنی کہ انسان دیکھیں انسان گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر انسان اپنے کسی بڑے سے بڑے گناہ کی مغفرت توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیتا ہے. جیسے کہ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ 100 قتل کرنے کے بعد اس کو اللہ نے معاف فرما دیا. پھر دوسری ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. تو یہ معجم الکبیر کی حدیث ہے، طبرانی میں بھی ہے یہ، ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت غضب بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت غضب بھی ہمیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے. انسان کبھی بھی اس کو لاپرواہی نہ کرے اللہ کی ناراضگی کے معاملے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کی وسعت اس کے غضب سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ رحمت فرمانے والا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، حق تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. دیکھیں ماں اپنے چھوٹے، آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ جب ہوتا ہے تو ماں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے، اور جب بڑا ہو کر بھی بعض اوقات بچہ ماں کو دکھ بھی دیتا ہے تب بھی ماں اس کو معاف کرتی رہتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ماں کی رحم سے کئی گنا زیادہ ہے. اچھا، پھر دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس قدر رحمت فرمائے گا جو کسی کے خیال میں بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ آگ بھی اس کی رحمت کی امید میں اپنی گردن اٹھائے گی. اچھا، اس حدیث کا بھی مجھے صحت کا نہیں پتا، لیکن اس کا مفہوم بھی صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اس نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے، اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے. ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے باعث رحیم ہیں. ماں کی شفقت اور محبت اپنے بچے پر اور جانوروں کی اپنے بچوں پر مامتا اسی رحمت کا باعث ہے. قیامت کے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا، اور ہر رحمت آسمان اور زمین کے طبقات کے برابر ہوگی، اور اس کو سوائے ازلی بدبخت کے کوئی تباہ نہ ہوگا. کہ دیکھیں کہ کتنا بدبخت وہ انسان ہوگا جو اللہ کی اتنی رحمتوں کے بعد بھی جہنم میں جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنتیوں میں سے آخری داخل ہونے والے جنتی اور دوزخیوں میں سے نکلنے والے آخری شخص کو جانتا ہوں کہ وہ شخص ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہ چھپائے رکھو. چنانچہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا. وہ انکار کی ہمت نہیں کرے گا اور کہے گا یا اللہ ہاں، اور وہ اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا. یعنی اس کا دل بڑا خوف میں نے ابھی بھی اس کا تھوڑا سا ریفرنس دیا تھا کہ یہ وہی حدیث ہے. وہ بندہ بہت سخت ڈرا ہوا ہوگا کہ میرے چھوٹے گناہ اتنے زیادہ ہیں تو اب میرا کیا بنے گا، میرے تو ابھی بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی میرے سامنے پیش کر دیا جائے. وہ ڈر رہا ہوگا.
تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی ہے. تب وہ کہے گا کہ میں نے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں اور وہ یہاں نظر نہیں آ رہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے باعث داڑھی چمک گئی. یعنی جب اس شخص نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر کے. جب اس اور بندے کی دیکھیں بندے کا عمل بھی دیکھے کہ پہلے تو ڈر رہا تھا کہ جب چھوٹے گناہ دکھائے گئے تو ڈر گیا کہ اب میرا کیا ہوگا, میرے تو ابھی بڑے بھی گناہ ہیں. تو وہ چاہ رہا تھا کہ کاش میرے بڑے گناہ نہ دکھائے جائے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہی سے پتا چلا اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما رہے ہیں اور میرے ہر چھوٹے گناہ کے بدلی اس کو نیکی کے طور پر بدل رہے ہیں, تو پھر اس کو لالچ پیدا ہوئی کہ میں پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بھی بتا دوں. تو یہ انسان کی حرص ہے اور یہ انسان کے اندر یہ نیچر پائی جاتی ہے کہ جب بھی اسے کچھ اچھا ملتا ہے تو وہ اور کے پیچھے بھاگتا ہے. بہرحال یہ حدیث پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اچھا, پھر حضرت سعید بن حلال رحمۃ اللہ, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی جو میں نے ابھی پڑھی. دوسری حدیث ہے حضرت سعید بن حلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا. حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے عملوں کے سبب سے تھا. میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں. پھر اس کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا. ان میں سے ایک شخص زنجیریں پڑی ہونے کے باوجود جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا کہ میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا. دوسرا کہے گا یا اللہ میں نیک گمان رکھتا ہوں اور مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت کو گوارا نہ ہوگا. تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا. یہ احیاء العلوم میں ہے یہ حدیث. تو اس سے بھی ہمیں اس کی بھی صحت مجھے نہیں معلوم, لیکن چونکہ ایسی احادیث جس میں انسان کو ترغیب ہوتی ہے اور اس میں اگر اس کا مفہوم صحیح ہے تو اگر وہ تھوڑی سی کمزور بھی حدیث ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. بہرحال میں نے اسی نیت سے بیان کیے کہ اس میں اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے اور دوسرا یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا. انسانوں کو جتنا گمان اللہ سے اچھا رکھے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم سے جو معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارے گمان کے مطابق فرماتے ہیں. ہم سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فرمایا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں ہم, اور اس میں ہمیں اور جگہوں پر بھی ترغیب دی گئی ہے. تو اچھا گمان سے کیا مطلب ہے کہ دیکھیں انسان اللہ کا ڈر نہیں اللہ کا ڈر تو نہ چھوڑے. ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ ضروری ہے جو کہ ہمیں اچھی کاموں پر ابھارتا ہے, اور تقویٰ کے بغیر مومن تقویٰ کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن کبھی انسان سے گناہ ہو جائے پھر بھی انسانی کمزوریوں کی وجہ سے, تو کبھی یہ نہ سوچے کہ اب میں تو ختم, میں تو مارا گیا, اب میرا کوئی فائدہ نہیں, اب تو مجھے جہنم میں ہی جانے کا ہے. اس کے بجائے وہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے اور اللہ سے اچھا گمان کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اگر صحیح دل سے معافی مانگوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری معافی کو قبول فرمائیں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. تو یہ آج کی حدیث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان کرنے والا بھی بنائے, لیکن ہمیں گناہوں سے بچنے والا بھی بنائے, اور نیکیوں کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے, اور ہمیشہ فوراً گناہ ہو تو فوراً اللہ کی طرف پلٹنا ہے.